فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موجود حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے میری اور آپ کی کامیابی وہ دین اسلام پر چلنے میں رکھی ہے. دین اسلام ہمیں ہر جگہ پر رہبری فرماتا ہے. دنیا میں دیکھیں تو مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں تین طرح سے ہیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کو غلبہ ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور وہاں پر اسلامی حکومت ہے. اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر انسان مسلمان و مظلوم ہے اور لاچار ہیں اور بے بس ہیں اور مسلمان جیسے چاہے ویسی زندگی گزار نہیں سکتے. ایک تیسری جگہ وہ ہے جہاں پر مسلمان نہ تو اقتدار میں ہے، نہ تو حکومت میں ہے، نہ تو سلطنت میں ہے، لیکن وہاں مجبور اور مظلوم بھی نہیں ہے. کبھی کبھار مسلمانوں کو مظلوم بھی بنایا جا رہا ہے اور کبھی کبھار مسلمان وہ اقتدار بھی حاصل کر رہے ہیں. تین طرح کے ماحول اس دنیا میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اسلام دے کر بھیجا ہے اس میں ہر ایک کے لیے رہبری ہے. ایسا نہیں کہ صرف اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر اسلام پر عمل ہوگا، یا ایسا نہیں کہ جہاں پر مسلمان مظلوم ہے تو وہاں پر اسلام پر عمل نہیں ہوگا، مسلمانوں کی حکومت نہیں. اور جہاں پر نہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور نہ مسلمان مظلوم ہے بلکہ درمیان میں ہے، کبھی ایسا ہے کبھی ویسا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہاں پر مسلمان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے.
ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں نمونہ ہے، اور ہر ایک اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج میں اور آپ اسی طرح ہم اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کس دائرے میں ہیں اور کس زمرے میں ہیں اور کس حصے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو مکے میں آنے کے بعد مکے میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اور نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار تھا، نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر جب آئے اور مسلمانوں میں اسلام کی دعوت دی، اسلام کو قائم کیے، تو مسلمانوں پر ظلم ہونا شروع ہوا۔ آپ نے بارہا یہ واقعات سنے ہوں گے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے کتنے تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ آپ مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پر اجڑی ڈالی گئی، اور آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو مجنون کہا گیا اور آپ کو پاگل کہا گیا، اور ایک ضعیف روایت کے مطابق نعوذ باللہ آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کی بیٹیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے چچا کو شہید کیا گیا، اور خود اپنا وطن جہاں پر آپ رہ رہے تھے اس کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے ایک نمونہ ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا ہے جہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے، نہ مسلمان اپنی من چاہی زندگی وہاں پر گزار سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مکی زندگی نمونہ ہے۔ اور ایک وہ زندگی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو فوراً آپ کو غلبہ نہیں ہوا، فوراً آپ کو حکومت حاصل نہیں ہوئی۔ وہاں پر جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بے شمار تکلیفیں دی گئی، اور مدینے میں جانے کے بعد یہ ماحول تو نہیں تھا، مکے کی طرح ماحول نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کی حکومت بھی تو نہیں تھی مدینہ منورہ میں ابتدا میں۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے اس ملک کو اسی زمرے میں ہم شامل کر سکتے ہیں میرے علم کے مطابق کہ یہاں نہ مسلمانوں کی حکومت ہے، نہ ایسا بھی ہے کہ مسلمانوں کو بالکل وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس طرح کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ یہاں کبھی مسلمانوں کو غلبہ بھی ہے اور کبھی کبھار مسلمانوں کو نعوذ باللہ تکالیف بھی دی جا رہی ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے کس طرح کا رویہ اپنایا، اور وہ رویہ اور وہ طریقہ میرے اور آپ کے لیے وہ لائحہ عمل ہے، مجھے اور آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم جہاں جس معاشرے میں جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ نان مسلم کے مقابلے میں وہ بالکل مائنورٹی میں ہے، بالکل کم تعداد وہ مسلمانوں کی ہے، اور بعض علاقے تو وہ ہیں، بعض ممالک وہ ہیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے اور نان مسلم تو بالکل نہ کے برابر ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں جب آپ بالکل مسلمانوں کی تعداد وہ کم تھی، آپ میجورٹی میں نہیں تھے بلکہ مائنورٹی میں تھے، بالکل کم تعداد مسلمانوں کی تھی، اس موقع پر آپ نے کیا کیا؟ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، ایک معاملہ کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کر چلے تو کفار آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، تو آپس میں بیٹھ کر ان دونوں نے کمپرومائز کیا۔ کیا کمپرومائز کیا؟ کفار آئے آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ ہمیں تکلیف مت دو۔ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہماری دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ یعنی کہ سمجھوتا یہ ہوا
کہ آپ کے خداؤں کو بھی ہم مانیں گے اور آپ ہمارے خداؤں کو مان لو۔ لیکن جیسے ہی یہ پیشکش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح کی پیشکش ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں کہا گیا کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ یہ جو سمجھوتا تھا کہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کر لیں گے، کہا گیا کہ اس طرح کا سمجھوتا نہیں چلے گا، ایسا کرو دوسرا ہم سمجھوتا کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، نہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو نہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کریں گے، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، ہم اپنے ایک خدا کی عبادت کریں گے اور جو تم کر رہے ہو اس کو کرو، لیکن ہم آپ کے اس سمجھوتے پر عمل نہیں کریں گے۔ اور پھر جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر بہت سارے مظالم ہوئے، تکلیفیں دی گئی، اور جو لوگ مکے سے مدینے کو ہجرت نہیں کر سکتے تھے وہ بیچاروں پر ظلم کیا گیا۔ ابھی جب مدینہ منورہ مسلمان چلے گئے تو جانے کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آئی، اور یہ جو صلح حدیبیہ پیش آئی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 یا 3 ہجری میں وہ غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، اور کئی طرح کے غزوے پیش آئے۔ مسلمانوں کو اس لیے پیش آئے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے اس کے دفاع کے لیے یہ اس طرح کے غزوے پیش آئے۔ لیکن جب 6 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی سے مدینے کو گئے تو 6 ہجری میں ایک سمجھوتا ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس سمجھوتا یہ ہوا کہ اس سے پہلے کی واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ آسانی سے عمرہ کر رہے ہیں، آسانی سے آپ طواف کر رہے ہیں، لیکن جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کعبۃ اللہ ایک ایسی چیز ہے، ہر مسلمان سے اللہ نے اس کا ایک قلبی تعلق رکھا ہے اور دلی تعلق رکھا ہے۔ آج بھی ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اگر اسے وسعت ہو تو ضرور وہ عمرے کو جائے، ضرور وہ حج کو جائے اور وہاں جا کر نمازیں ادا کرے، یہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ جب مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسلمانوں کی دلوں میں بھی بڑی آرزو تھی کہ وہ مکے کو جا کر طواف کرے، عمرہ کرے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ وہ طواف کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، چونکہ اس موقع پر نبی کے خواب بھی وہ سچے ہوا کرتے تھے اور نبی کے خواب بھی وہ گویا کہ وحی کا بدل ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو ہوئی تو آپ غار حرا کو جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو اس موقع پر آپ کو سچے خواب نظر آتے۔ آپ جو خواب رات میں دیکھتے دن میں وہ خواب پورے ہوتے، تو نبی کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ خواب اگر کوئی انسان دیکھے تو خواب کو جھوٹ مت بولے۔ ایک تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ اگر کوئی ہے اپنے خواب میں جھوٹ بولے۔ ایک تو جھوٹ ایک بڑا گناہ، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنا جھوٹا خواب بیان کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب میں جھوٹا پن کا اظہار مت کرو، کیونکہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے اپنے تمام صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا اور تمام صحابہ وہ مکہ مکرمہ کو عمرے کے طواف کے نیت سے اور ارادے سے مدینے سے مکے کی طرف نکل پڑے۔ اور جیسے ہی آپ نکلے تو جیسے ہی نکل رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے،
وہاں پر آپ گئے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان و مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں، وہ 200 آدمیوں کے ساتھ اس جگہ پر چلے گئے اور جا کر کہا کہ تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قاصد کو بھیجا، قاصد کو بھیج کر کہا کہ جا کر ان سے کہو ہم مدینے سے جو مکے کو آ رہے ہیں، ہمارا مقصد کچھ نہیں ہے، نہ تو لڑائی جھگڑا کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جنگ کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف اور صرف یہاں پر عمرے کے ارادے سے، طواف کے ارادے سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ جو قاصد گئے ہوئے تھے، قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے۔ اتنے میں وہ اپنی جان بچا کر اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے۔ اور قاصد کا قتل کرنا کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ جیسے آج اگر دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں بھی سفارت خانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دلی میں جائیں گے تو وہاں پر ہر کنٹری کا ایک سفارت خانہ ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ اس کنٹری کی طرف سے ایک نمائندگی کرتا ہے کہ یہاں پر اس کنٹری کے رہنے والے لوگ، جیسے اگر کوئی امریکہ کا اگر سفارت خانہ یہاں پر موجود ہے تو اگر کوئی امریکی یہاں پر آیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سفارت خانے سے رجوع ہوگا۔ اور اسی طرح حکومتی طور پر اگر کوئی کام ہے تو وہ اپنے سفیر کے ذریعے سے وہ اپنے اس ملک تک، ہمارے اس ملک کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر اسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ تو وہاں اس موقع پر حضرت ابن خالد بن ولید کے ساتھ جو 200 لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بھیجے ہوئے قاصد کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا۔ تو اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ اس سے بڑا غمزدہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھوتے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، یقیناً آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں سمجھوتے کے درمیان میرا مزاج اتنا سخت ہے کہ کہیں مزاحمت و جھگڑا نہ ہو جائے، اس لیے کسی اور کو بھیجا جائے۔ پھر اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھوتے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے وہ جب سمجھوتے کے لیے گئے تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے حضرت ابان ابن وائل ایک شخص تھا، ان کے پناہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں داخل ہونے کے بعد اس سمجھوتے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم مسلمان جو آئے ہیں وہ کسی ارادے سے نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف عمرے کے ارادے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر تم چونکہ ہمارے علاقے کے ہو، ہم آپ کو عمرے کی اجازت دے سکتے ہیں، طواف کی اجازت دے سکتے ہیں، تم چاہو تو طواف کر لو اور طواف کر کے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں اور اللہ کے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں، یہ مجھے برداشت نہیں، مجھے تو ایسے طواف کی ضرورت نہیں، میں ایسے طواف نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیعت کی، جس کو قرآن مجید میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ مسلمانوں نے عہد کیا کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو اس کا قصاص ہم لیں گے۔ غرض جب بعد میں یہ خبر پتہ چلی کہ تو جھوٹی تھی، بعد میں مسلمانوں کے درمیان سمجھوتا ہوا، مکے اور مدینے والوں کے درمیان سمجھوتا یہ ہوا کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور پھر سمجھوتا یہ ہوا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، طواف نہیں کرو گے، تم واپس چلے جاؤ گے، اگلے سال تم کرو گے۔ اور دو سمجھوتے یہ ہوئے کہ دیکھو اگر کوئی شخص
مدینہ منورہ سے اسلام کو چھوڑ کر اگر مکے میں داخل ہو جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے اگر وہ نکل کر مدینہ منورہ آ جائے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو ہم اس موقع پر اس کو واپس آپ ان کو نہیں رکھ سکتے، آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس موقع پر سن 6 ہجری میں معاہدہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاہدہ کیا، اور جب یہ معاہدہ کیا تو حضرات صحابہ بالخصوص حضرت عمر وہ بالکل برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم یہاں پر اپنے دبنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو جھکانے کے لیے آئے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول کا فرمان تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس دوران یہ جو صلح ہوئی 10 سال کے لیے جو 6 ہجری میں ہوئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ جو صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی، یہ صلح حدیبیہ کا ہی اثر ہے کہ صرف 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ اتنا لمبا واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے تو پہلا سمجھوتا آپ سے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ ہمارے خداؤں کو مانیں، ہم آپ کے خداؤں کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ دوسرا سمجھوتا یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے میں مسلمان اور نان مسلم ایک دوسرے کے ساتھ وہ بھائی چارگی کے ساتھ اور بنا کسی جنگ کے ساتھ وہ آپس میں بالکل اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح کی صلح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ فرمائی۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، اور جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد قرآن مجید کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، چونکہ ہم بھی جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بے شمار تعداد میں رہتے ہیں، کسی کا تجارتی تعلق ہے اور کوئی ہمارا پڑوسی ہے، اور نہ جانے کوئی ہمارا جو ہم جہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کا جو ساتھی ہے وہ بھی نان مسلم ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی نان مسلم اسٹوڈنٹ ہے۔ تو ہمارا جو رہنا سہنا ہے اکثر وہ ان نان مسلم کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ ہوا، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے جو زندگی گزاری، آپ کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا کہ قرآن مجید کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ کبھی آپ کے دوست ہو نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی ہو نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو کوئی اگر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں بہت ساری باریکیاں ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پر کہ جہاں پر بھی جب مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ قضیہ فلسطین ہمارے لیے عبرت ہے کہ جہاں بے گناہ مسلمانوں کو بے شمار تعداد میں شہید کیا جا رہا ہے، اور اب اس سے بڑھ کر لبنان پر بھی، وہاں پر رہنے والے لوگوں پر بھی جو ظلم کیا جا رہا ہے، ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلم بھائی وہ اپنے آپ کو بھائی چارگی کے نام پر غیر مسلموں کے ساتھ قلبی تعلق، دلی تعلق، گہری دوستی وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کا پیغام ہے، ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے کہ ایک اگر ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ بحیثیت انسان، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی تعظیم کرنا، عزت کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم بھائی کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص
اگر کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو جس طرح ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کو گالی دینا بھی گناہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج اگر اسلامی ممالک میں اگر آپ دیکھیں گے، وہاں پر اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اسی شریعت کے بنیاد پر وہاں کی حکومت ان کے جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کسی اسلامی ممالک میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ اس غیر مسلم بھائی کے جان کی حفاظت کرے۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک انسان غیر مسلم کو گالی نہیں دے سکتا۔ اور آگے البحر الرائق میں لکھا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کی غیبت کرنا، برائی کرنا گناہ ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم بھائی کی غیبت و برائی کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اتنا لحاظ اسلام میں رکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پڑوسی ہے اس کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلی دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اور دلی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے اس ملک میں جہاں ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بہت سارے تہوار آتے ہیں، بہت سارے عید آتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے عید تو صرف 2 ہیں، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بے شمار تعداد میں وقفے سے کوئی نہ کوئی عید آتی رہتی ہے۔ اس موقع پر شریعت کی اور دین اسلام کی کیا تعلیم ہے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ ابھی یہ جو تہوار چل رہا ہے دیوالی کا موقع ہے، اور اس تہوار کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم بھائی بھی بھائی چارگی کے نام پر شرک والے عمل کرتے ہیں اور شرکی اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث ہے، صریح الفاظ میں فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ آپ اگر دین اسلام کے احکامات دیکھیں گے، بہت ساری عبادتوں میں صرف اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ ایک یہود سے مشابہت ہے، غیروں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ عمل مت کرو۔ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کا جو سب سے پہلے قبلہ تھا اور وہ بیت المقدس تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ چونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی کہ مسلمانوں کا کعبہ، وہ مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہوگا، چونکہ آپ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے۔ اور آگے چل کر یہودیوں میں اور مشرکین میں رواج تھا کہ جب عورت اپنے ایام میں ہوتی ہے، جس وقت اس کو نمازیں نہیں ہوتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، اس موقع پر اگر ایام میں اگر عورت ہوتی تو ان کے یہاں عورت کو منحوس سمجھا جاتا، اس کے قدم اگر گھر میں رکھے جائیں تو اس کو منحوس سمجھا جاتا، اور اس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو منحوس سمجھا جاتا، اور اس کے ساتھ بات چیت کے کرنے کو منحوس سمجھا جاتا۔ لیکن جب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہود جو یہود ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اگر ایام میں ہو تو اس سے بات چیت نہ کیا جائے، اس کو دوسروں کے گھروں میں داخل نہ کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوها الا النکاح، اللہ کے رسول نے فرمایا
ہر طرح کا معاملہ ان سے کرو، لیکن ان سے قربت اختیار مت کرو۔ ان کے ساتھ تم بیٹھ کر پانی پی سکتے ہو، اور تم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہو، اور تم ہر چیز میں ان کو شامل کر سکتے ہو، لیکن ایک میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس طرح کا تعلق تم ان سے نہیں کر سکتے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت تھی۔ اور جب عاشورے کا موقع آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سارے یہود روزے رکھتے ہیں۔ حضرت صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبادت میں ایک ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کرو کہ جب اگلے سال جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئے تو تم ایک نہیں 2 روزے رکھنا۔ کیوں؟ تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو نصارہ ہیں جب وہ اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے نہ تو وہ ساکس اور موزے پہن سکتے ہیں، نہ تو جوتا چپل پہن سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر کوئی شخص اگر وہ موزے پہن کر اور وہ ساکس پہن کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دین اسلام میں اس کی اجازت دی گئی۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تھی تاکہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی عبادت میں بھی مسلمانوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ باوجود اس کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور حسن سلوک بھی کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 8 طرح کے تعلقات تم ان سے کر سکتے ہو۔ ایک ہمدردی کا تعلق، جیسے ہمدردی میں ظاہر سی بات ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اگر کوئی کمپنی میں ملازم ہے تو اس کے غیر مسلم بھائی اس کے کوئی دوست ہوں گے اور کوئی اس کے پارٹنر ہوں گے، کوئی بزنس پارٹنر ہوگا، اس میں اگر ان کے تہوار ہیں تو 2 طرح کے ہیں، ایک ہے مذہبی تہوار، ایک ہے تہذیبی تہوار۔ مذہبی تہوار الگ ہے، تہذیبی تہوار جیسے کسی غیر مسلم بھائی نے آپ کو شادی میں دعوت دے دی، انوائٹ کر دیا تو آپ اس میں جا سکتے ہیں، لیکن شرکیہ عمل آپ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بھائی کا اگر کوئی تہوار آ جائے کہ جس میں آپ کا ان لوگوں کا گزرنا آپ کے علاقے سے ہو، وہ آپ کے اس مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے راستے میں پانی کا انتظام کر دیا، اور یہ تعلیم دی کہ دین اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی اور طرح کا کوئی اچھا معاملہ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں دین اسلام میں پسندیدہ ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی غیر مسلم بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور کوئی آپ کا وہ عزیز و اقارب و رشتہ دار ہے، آپ اس کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہو اور آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس کو جلایا نہ جائے۔ ہاں اگر اس کو تدفین کیا جا رہا ہے آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہو۔ یہ سمجھنا ہے یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو باوجود یہ کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن آپ ان کے جنازے میں چلے اور آپ قبرستان تک گئے، لیکن جا کر آپ نے کہا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی تدفین کر دو۔ اور اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے کہ جن کی والدہ عیسائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تدفین میں شریک ہو سکتے ہو۔ اور پھر اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ ایک صحابی تھے کہ ابو وائل، کہ جب ان کی والدہ عیسائی تھی حضرت عمر نے حکم دیا کہ تم ان کے جنازے میں شریک رہو۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ بھائی چارگی اور اخوت کا تعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن مذہبی تہوار کہ جیسے ابھی جو دیوالی تہوار ہے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے کہ ان کا جو ماننا ہے، ان کے جو عقیدہ یہ ہے کہ اس میں یہ لوگ کیک کاٹتے ہیں کہ کسی کے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس میں یہ کسی کی پوجا کرتے ہیں اور کسی کی پرستش کرتے ہیں، دیوی لکشمی کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں۔ ان تہوار پہ بحیثیت مسلمان کسی مسلمان کو اس میں شرکت کی کسی بھی طرح سے اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ ہاں اس موقع پر اگر کوئی اپنی کمپنی میں ملازم ہے تو اسے کسی طرح کی سویٹ اور مٹھائی وغیرہ دی جاتی ہے۔ اس کے متعلق سوال کیا گیا تو علماء نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔
ایک یہ ہے کہ آدمی کسی کمپنی میں ملازم ہے یا کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کے لیے اگر جو بھی اسے گفٹ دیا جاتا ہے، جو بھی اسے مٹھائی وغیرہ دی جاتی ہے، اگر اس میں کسی طرح کا پوجا وغیرہ اگر نہ کی گئی ہو تو اس کا لینا اس کے لیے درست ہے، اور اگر اس کو اپنی ان کے اس تہوار میں اس شرکیہ عمل میں رکھ کر اگر اس کو دیا جا رہا ہے تو اس کا لینا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب ایک اور موقع ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ہمارا مسلم بھائی وہ کسی کمپنی کا مالک ہے یا کوئی بڑے عہدے پر ہے تو اسے مجبوراً اگر اس کو اس کی مبارکبادی دینا پڑتا ہے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر پرسنلی ذاتی طور پر کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے کسی غیر شخص کو کسی بھی تہوار کی مبارکبادی دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک بےہودہ قسم کا رواج ہمارے اس ملک میں چل پڑا ہے کہ ہمارے بھائی وہ اپنے تہواروں پر ان کو بلاتے ہیں، اگر وہ بلا کر انہیں اپنے کپڑے پہناتے ہیں اور نہ جانے اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہیں ٹوپی پہناتے ہیں اور رومال اڑاتے ہیں، اور جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو اس بلا کر انہیں نہ جانے طرح طرح کے ہدیے تحائف اور اپنے تقریب میں شامل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ان کے تہوار آئیں گے تو آپ بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص اگر کوئی کمپنی کی کوئی ذمہ داری اسے متعلق ہے، اتنی اجازت تو دی گئی ہے کہ بدرجہ مجبوری وہ مبارکبادی کے الفاظ استعمال نہ کرتے ہوئے اشارتاً کنایتاً وہ اپنے بھائیوں کو مبارکبادی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ مبارکبادی نہ دے گا تو بہت سارے وہ ہوں گے کہ جنہیں اسلام سے محبت ہوگی اور اسے نفرت نہیں ہوگی، وہ لوگ بھی ان کے اس عمل سے کہ دیکھو ہمارا تہوار ہے انہوں نے مبارکبادی نہیں دی، اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، یا پھر وہ اسلام کو اور اپنے ذات کو نقصان پہنچانے کا وہ ارادے پر آمدہ ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ماحول ہے تو ایسے موقع پر بدرجہ مجبوری انسان وہ دے سکتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اس میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، آپ کا کہنا بیکار ہے۔ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ علماء نے 8 طرح کے نقصانات اس کے لکھے ہیں کہ اگر کوئی انسان غیر مسلم بھائی وہ چاہے کسی بھی طرح سے ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، جیسے اب ان کی تہوار ہے، جب اگلا مہینہ آئے گا 25، مجموعی طور پر ہمیں سمجھنا یہ ہے اپنی ذاتی طور سے انہیں مبارکبادی دینا نہیں ہے۔ مبارکبادی کا دینا علماء نے لکھا ہے اسی طرح ہے جس طرح وہ شرکیہ عمل کا کر رہا ہے، اسی طرح مبارکبادی دینا گویا کہ اس شرکیہ عمل کی تائید کرنا ہے، گویا کہ آپ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر بحیثیت مسلمان ہمیں ان سارے چیزوں سے بچنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر ایک اور چیز کی جاتی ہے کہ پٹاخوں کو پھوڑا جاتا ہے کہ جو نہ اسلامی اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے درست ہے، کہ جس سے ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی یہ تہوار آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن جو رپورٹس آتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ پٹاخے کو جلانے کی وجہ سے کسی مکان میں آگ جل گئی اور کوئی فلیٹ اس کی زد میں آ گیا۔ طرح طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور جب یہ اسلامی اعتبار سے انسانی اعتبار سے جب درست نہیں ہے، ایک مسلمان ہو کر اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے یقیناً وہ کفر والا عمل ہے، فوراً اس کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آج ماحول یہ ہے کہ ہمارے بچے پوچھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے بھی ان کو پٹاخے لے کر دے دیے۔ بحیثیت والد ہماری یہ ذمہ داری ہے ابھی سے ہم ان چیزوں سے بچوں کو بچائے رکھیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ غیر مسلم کا تہوار ہے، بلکہ اسلامی اعتبار سے آگ کا جو کھیل ہے شریعت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، چونکہ شیطان کی پیدائش وہ آگ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر جو زہریلا جانور ہے جیسے سانپ وغیرہ کو بھی اگر مارا جائے، اور اسی طرح جو نقصان دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کو اگر مارا جائے تو اس کو اسلام میں جلانے کی اجازت نہیں ہے،
چونکہ آگ کے عذاب کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ آگ سے کھیلنا اور آگ کے تہوار میں شریک ہونا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا گویا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، اس تہواروں کے موقع پر ایک تو ہمیں اپنے آپ کو شرکیہ اعمال سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس طرح کے کاموں میں شریک ہونے سے بچانا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی معمولی چیز ہے، بچوں کی خوشی کے لیے ہے، آج انہوں نے کسی چھوٹی چیز کی اجازت مانگی ہے، کل شرک میں جو داخل چیزیں ہیں اس میں بڑی چیز کے لیے بھی آپ سے اجازت مانگیں گے۔ اس لیے ابھی سے اس چیز کو ہمیں روکنا ہے۔ ان تہواروں کے موقع پر اپنے آپ کو بھی شرکیہ اعمال سے بچانا ہے اور اپنے اولاد کو بھی اس سے بچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے طریقوں پر چلنے والے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں گزارش ہے، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ ایک موڑ ڈالا جا چکا ہے، وہ اس ایک موڑ کی ذمہ داری ایک صاحب خیر نے لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدل انہیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اور 2 موڑ بھی باقی ہیں اور بھی بہت سارا کام باقی ہے، اور اس میں یہ آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاونوں سے پورا ہونا ہے۔ کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ جو کچھ بھی تعاون فرمائیں گے یقیناً ایک قیامت کے دن آپ کے لیے وہ ذخیرہ آخرت ہوگا اور آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے جانے کے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس کی حیثیت ہے، وسعت ہے، وہ مکمل اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے اور کسی کی حیثیت صرف چھوٹی سی چیز کے لیے ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں بھی پورے اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا، تو یقیناً آپ یقین جانیے جتنا ثواب اللہ ایک مکمل گھر کی تعمیر کرنے پر دیں گے، اگر آپ نے دامے درہمے سخنے جتنا بھی آپ نے تعاون کیا ہے اپنی حیثیت کے موافق اللہ اس میں بھی اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا ایک مکمل گھر کی تعمیر پر آپ ثواب دیں گے۔ اس میں جتنی عبادتیں ہوں گی، نماز ہوں گے اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت یہاں بیٹھ کر لوگ کریں گے اور کوئی دینی اصلاحی مجلسیں ہوں گی اور اسے جتنا خیر آئے گا اور یہ سارا خیر آپ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، آپ نے کر دیا تو اس کے بعد جتنا بھی خیر ہے وہ پروفٹ آخرت کی بینک میں آپ کے لیے جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس مسجد کے تعمیری کام کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ایک تو جھولی چادر پکڑی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو تعاون کرنا ہے تو مسجد کے ذمہ دار الگ سے موجود رہیں گے اور مسجد کے بعد مؤذن صاحب بھی رہیں گے۔ آپ اپنے میٹیریل کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔